السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک بڑا خطرناک ہے اور یہ ہے جنازہ۔ ہوا کیا، ہماری کمیونٹی کے اندر پچھلے ایک ہفتے کے اندر کوئی 23-24 جنازے ہو گئے جو اوپرا تعلیم میں پڑھنے پڑے۔ 2-4 اس میں بوڑھے حضرات تھے، باقی سب کے سب جوان تھے، 30 اور 45 کے بیچ میں تھے۔ سب کا انتقال ہو گیا۔ اس میں ایک جنازہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اس سے متعلق آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک فلسطینی بابا جی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ بزرگ بوڑھے تھے، زیادہ بھی بوڑھے نہیں تھے، 60-62 کے ہوں گے۔ ان کے بچے اسی شہر میں رہتے ہیں، تو مسجد والوں نے اسے کانٹیکٹ کیا کہ جی آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، ایک بچہ اس شہر میں، ایک بچہ 30 منٹ کی مسافت پہ رہتا ہے۔ ایک بچے نے بول دیا اس کو ضروری میٹنگ سے کسی اور شہر جانا ہے، دوسرے بیٹے نے بولا کہ وہ آفس میں بزی، وہ نہیں آ سکتا، آپ لوگ دفنا دیجئے، خرچہ ورچہ ہوگا ہم لوگ مل کے دیکھ لیں گے، یہ بھی نہیں کہا کہ وہ پورا کر دے گا۔ خیر مسجد میں جنازہ ہوا۔ اب رمضان کی بات کی آپ کو پتہ ہے، نمازیں تو ظہر کی نماز میں کوئی 4-5 ہی لوگ تھے۔ نماز پڑھ کے 2 لوگ جو کام سے آئے تھے لنچ بریک کے اوپر واپس چلے گئے۔ میں بچا، میرے ایک دوست تھے اور امام صاحب، ہم بچ گئے 3 بندے۔ تو جو عورت آئی تھی، یہاں پہ کیا ہوتی ہے، ٹرانسپورٹیشن سروس ہوتی ہے، فیورل سروسز، ان کی سب بڑی ساری گاڑی ہوتی ہے، اس میں وہ تابوت رکھتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ تو وہ عورت مسجد میں کھڑی ہوئی تھی، اس نے چھوٹی سی بالکل سمر چل رہا ہے اسکرٹ پہنی ہوئی تھی، تو وہ ننگی ٹانگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے بولا کہ میں لے کے تو چلی جاتی ہوں جنازہ، لیکن قبر میں کون اتارے گا، میں تو اکیلی نہیں اتار سکتی، تو آپ کم سے کم 2-3 بندے تو ہو جائیں نا جو قبر میں ساتھ چلیں۔ تو امام صاحب تھے، میں میرے دوست، اس عورت سمیت ہم 4 لوگ ہو گئے کہ 4 لوگ چاہیے قبر میں اتارنے کے لیے۔ تو خیر اس ننگی ٹانگوں والے عورت نے ہمارے ساتھ بڑی مہربانی اس نے قبر میں جنازہ اتار دیا۔ اتارا تو پتہ لگا کہ یہاں پہ سٹی منع کرتی ہے کہ آپ تابوت کے بغیر نہیں دفنا سکتے، تو آپ کو تابوت کے ساتھ ہی دفنانا ہے۔ تو چلیں تابوت کے ساتھ دفنا دیا۔ الگ سے مسلمانوں کا یہاں پہ کوئی قبرستان بھی نہیں ہے، تو عیسائیوں کا ہی قبرستان ہے جسے ہم گورا قبرستان کہتے ہیں۔ اس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا ہوا ہے جہاں پہ مسلمان دفن ہو جاتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ ہی، آگے پیچھے عیسائی ہیں، بیچ میں چھوٹا سا ٹکڑا ہے مسلمانوں کا، وہاں ان کو دفنا دیا گیا تابوت کے اندر۔ تو زمین پہ مٹی پہ رکھ بھی نہیں سکے اور ان عورت کے ساتھ مل کے دفنا دیا۔ تو میں سوچتا رہا، تھوڑا معلوم کیا ان بابا جی کے متعلق، تو بیچارے اسرائیل کے ہاتھوں تنگ آ کے، ظلم و ستم سے تنگ آ کے فلسطین سے یہاں پر آئے تھے 30 سال پہلے، اور سوچا تھا کہ بچوں کو اچھی زندگی دے سکیں گے، اور باقی انہوں نے بچوں کو اچھی زندگی دی، کمایا، سب کچھ کیا، اور آخر میں اینڈ یہ ہوا کہ ان کی جب موت آئی تو ان کو مسلمانوں کا قبرستان بھی نہیں ملا، ان کے جنازے بھی لوگ نہیں آئے، اور کسی غیر مسلم خاتون نے ان کو قبر میں اتارا۔ یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ اگر آپ اپنا کبھی موک فیونرل جنازہ کر لینا تو آپ کو احساس ہو جائے گا۔ دیکھیے ہم سب کو زندگی میں کبھی نہ کبھی تھسکا لگا ہے نا، ہم چوک کر جاتے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، کوئی چیز پھنس گئی، پھر کھانستے رہتے ہیں، پھر کوئی بندہ آتا ہے، کوئی کمر پہ ہاتھ مارتا ہے، تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ لمحے ہوتے ہیں جب سانس رک جاتا ہے، 30 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، 1 منٹ کسی کا ہو گیا نا، وہ تو بالکل ہی بیچارہ بندہ لیٹ جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں واقعہ ہوا ہے۔ جب کبھی ہوا کریں نا، اس واقعے کو اچھی طریقے سے آنکھ بند کر کے ذہن میں محفوظ کر لیا کریں، کاغذ پہ لکھ لیا کریں، ریکارڈنگ کر لیا کریں، بتا دیا کریں کہ آپ کی کیفیت کیا تھی۔ ہم بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ اب اس لمحے کو سوچیں، اس لمحے آپ کی سانس رکی ہوئی ہے، اور آپ چاہیں کسی طریقے سے جو بھی حلق میں پھنسا ہوا ہے، بریتھ ویز ہیں آپ کی کھل جائے اور آپ کی سانس بحال ہو جائے۔ اس وقت دنیا میں کسی چیز کی فکر نہیں ہے، آپ کا سانس رکا ہوا، آپ چوک کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، پتہ ہے پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ میچ میں آج کیا ہوا؟ تو اب مار ڈالیں گے مجھے صحیح ہونے کے بعد، اس وقت تو اب مارنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بولوں کہ جی پتہ ہے عمران خان صاحب نے آج تقریر میں کیا کہا، نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، بینک کے سود کے ریٹ کہاں پہنچ گئے ہیں، اسٹاک مارکیٹ کیوں کریش کر رہی ہے، آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ آپ بولیں گے میرا سانس رکا ہوا ہے۔ اس وقت میں آپ کو بولوں آپ کا بچہ روڈ پہ کھڑا ہے، شاید گاڑی ہٹ کر دے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بولوں آپ کی بیگم کا نا سوٹ خراب ہو گیا ہے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بولوں آپ کے ملازم نے آپ کے پودوں میں پانی زیادہ ڈال دیا ہے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میں بولتا ہوں آپ کے ڈرائیور نے گاڑی غلط پارک کر دی ہے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ تمام چیزیں جس پہ آپ سیخ پا ہو جاتے ہیں، چیخ پڑتے ہیں، وہ سب کی سب آپ کے لیے بے معنی ہو گئی، صرف کہ میرا سانس کھل جائے کسی طریقے سے، باقی باتیں اس کے بعد۔ اور سانس کھلنے کے بعد بھی نا 10-15 منٹ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بحال کرتے ہیں، اللہ کا شکر پتہ نہیں ادا کرتے یا نہیں کرتے، لیکن بولتے ہیں چلو کم سے کم جان تو بچی۔ تو یہ سب کا سب ہمیں نا ٹیزر ٹیلر دکھائے جاتے ہیں موت کے، کہ موت کیسے آئے گی۔ کوئی کام نہیں آئے گا، ایک فون نہیں اٹھا سکیں گے، کسی کو گڈ بائے نہیں بول سکیں گے، کریڈٹ کارڈ کے نمبرز کسی کو نہیں بتا سکیں گے، بیگم سے پاسورڈ شیئر نہیں کر سکیں گے، ول پہ کام نہیں کر سکیں گے، جن کا ادھار کھا گئے انہیں دے نہیں سکیں گے، جن کا دل دکھا دیا ہے ان سے معافی نہیں مانگ سکیں گے، جن کے پیسے لیے ہوئے ہیں انہیں واپس نہیں کر سکیں گے، جن سے پیسے لینے ہیں ان سے ریسیو نہیں کر سکیں گے۔ سب کا سب 1 سیکنڈ کے اندر ختم ہو جائے گا۔ اپنے جنازے کے بارے میں روز سوچا کریں، قبرستان چلے آیا کریں، جس کا بھی جنازہ ہو اٹینڈ کر لیا کریں، شاید ہمارے جنازے میں بھی کوئی آ جائے۔ اور یہ بڑی دکھی اور بڑی تلخ حقیقت ہے جو ہم میں سے سب کے اوپر آنی ہے۔ اگر آپ روز اپنے جنازے کے لیے تیاری نہیں کرتے تو یاد رکھیے زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔
میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔